جی کیا؟ باروس کا اصل مطلب ایک شہر تھا جس کا نام باروس ہے، اور وہاں سے ہمارے آباء و اجداد. ہاں تو باروسی ہیں دراصل آپ. جی ہاں باروسی ہیں. سمجھ گیا، ٹھیک ہے. آپ سے سوال کرنا حضور. جی فرمائیے. پچھلے ماہ تفسیر سے ہمیں یکتشر ہمیں خط لکھا تھا کہ کم از کم احمدی عورتیں پردہ چنی کرنی چاہیے. تو ہمیں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھا بھی کبھی نہیں کس طرح کہتے ہیں چنی پردہ. کیا چنی پردہ؟ چنی پردہ؟ ہاں ہمیں تو پتہ نہیں کیا کس. آپ کو تو یہ کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جی جو اسلامی اصول کی فلاسفی میں جی کم از کم پردے کی تصویر خود بنائی ہوئی ہے، ڈرا کی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں. دیٹ از دا منیمم. اس میں نہیں مطلب چہرہ شامل ہے اس میں. آپ یہاں سے لا کے یہاں تک یوں یہ اپنے نشان کھینچا ہوا ہے کہ یہ حصہ چھوڑا جا سکتا ہے اور باقی سب کورڈ ہو. بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ہاں بال بھی، مگر اس طرح نہیں کہ آپ کے یہاں جس طرح انڈونیشیا میں ہے یہ رواج. جی ہاں. وہ ایک لٹ بھی اگر نکل جائے باہر دوپٹے سے تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. عورت کی عورتوں میں بیٹھے بیٹھے وہاں اس قسم کا جو ایمفیسس ہوتا ہے نا کسی طرف بھی وہ غلط ہے. اسلام معتدل مذہب ہے، عقل کے مطابق متوازن فیصلے کرنے چاہیے اور کسی چیز میں انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے وہ جو پردہ ہے کہ ایک لٹ بھی ایک بال بھی نظر آ جائے گا تو پردہ ٹوٹ جائے گا، یہ درست نہیں ہے بات. اصل پردے کی روح یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے اور حیا سے رکھے، اور دیکھنے والے کی اگر نظر پڑتی بھی ہے تو اس کو غلط حوصلہ افزائی نہ ہو. یہ ہے بنیاد پردے کی. اس روح اس کو مدد کرنے کی خاطر پھر کپڑے اوڑھنا یا یہاں تک چہرے کو لے کے آنا، یہ ساری چیزیں بطور امداد کے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں اور وہ اصل روح موجود ہے تو تھوڑی بہت غلطیوں پہ اس پہ اعتراض جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے برقع پہنا ہوا ہے لیکن فیشنی کٹ ہیں، اس کی شکل ایسی ہے کہ بدن نظر آتا ہے بلکہ زیادہ نمایاں طور پر خوبصورت ہو کے دکھائی دیتا ہو اور روح مر جاتی ہو، تو اس برقعے کا بھی دراصل ویسا فائدہ نہیں ہے. اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ پوری ہو گئی ہے، مگر اس حقیقی پردے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس لیے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن میں کرنے والے کے تقویٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. دوسرے کو اعتراض نہیں کرنے چاہیے. یہ جو میں نے باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جی یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ جو شخص دیکھے کہ کسی کے پردے کا کٹ خراب ہے یا برقعے کے تو وہ اٹھ کے انگلی اٹھانی شروع کر دے کہ فلاں اس طرح کرتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے. یہ اعتراض کی خاطر نہیں میں بہانے بتا رہا. یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے پہننا ہے وہ ان باتوں کو ملحوظ رکھے، جس نے پردہ کرنا ہے وہ ملحوظ رکھے، ورنہ انفرادی معاملات میں دخل اندازیاں اس قسم کی فتنہ پیدا کرتی ہیں اور بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے اور نقصان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ ویسے نیکیاں رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، اس کے اوپر جب انگلیاں اٹھائیں گے آپ یا اس کو تان کا نشانہ بنائیں گے تو اس کا رہا سا تقویٰ بھی جاتا رہے گا اور وہ پھر رد عمل میں بھاگے گا. وہ شخص ہو کہے گا اچھا پھر ایسی بات ہے تو پھر میں نہیں قریب آتا. تو جماعت میں ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ انفرادی تقوی کا معیار بلند ہو لیکن دوسرے خام خواہ اعتراض یا تان بازی سے کام نہ لیں. اور اگر وہ دیکھیں کوئی ایسا نقص تو ان کو چاہیے کہ خاموشی سے ان کو بتائیں جن کا نقص ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ خطبے میں یہ مضمون بیان کیا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھا آئینہ ہمیں دکھا دیا ہے، اور وہ آئینہ یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب آئینہ بعض خصوصیات رکھتا ہے. آپ نے آئینہ دیکھا، آپ چھوڑ کے چلے گئے، جب میں نے دیکھا تو آپ کی تصویر کوئی نظر نہیں آئے گی مجھے اس میں. اس طرح بھول جائے گا جس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اور اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو آپ کے نقائص نظر آنے شروع ہو جائیں اور خوبیاں نہ نظر آئیں تو وہ آئینہ کیا ہوا؟ وہ توڑنے کے لائق چیز ہوئی. تو بعض لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں
کہ مومن بھائی کو اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں اور اس کا عکس محفوظ رکھتے ہیں صرف برائیوں میں، اور پھر جب دوسرا ملتا ہے ان سے تو اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں جو بھائی ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ برائیاں ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے وہ خود عاری ہو جاتے ہیں، اور یہ نقص اس سے بہت بڑا نقص ہے جو پردے میں بے احتیاطی کا نقص ہے یا اس قسم کی باتوں میں. تو جب میں نصیحتیں کرتا ہوں ان امور پہ تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جماعت کی زبانیں کھلوا رہا ہوں ایک دوسرے بھائی کے خلاف، بلکہ یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ جس نے خود اپنے لیے ایک لایا عمل تجویز کرنا ہے وہ دیکھے کہ اصل یہ ہے، بہترین یہ ہے، اور جو معیار سے گرا ہوا نظر آتا ہے اس کو آپ خاموش نصیحت کریں. جب وہ آپ کا آئینہ دیکھے تو اب اس تک صرف بات پہنچے، دوسرے کو آواز بھی نہ جائے اس کی. آئینہ خاموش پیغام دیتا ہے، اور جب آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ غلط ایمفیسس نہیں کرتا، خوبیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے، برائیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے. اور جب بھی کرٹیسزم نیوٹرل ہو اس کے خلاف غصہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک بنیادی نفسیات کا مسئلہ ہے جس کو بھلانے کے نتیجے میں کئی ناسے نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ غلط رد عمل پیدا کرتے ہیں. ایک شخص کے متعلق جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے حسن کو حسن دیکھ رہا ہے، میری بدی کو بدی دیکھ رہا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی نہ مبالغہ کر رہا ہے نہ کمی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف کبھی رد عمل نہیں پیدا ہوتا. ہمیشہ رد عمل اس کے خلاف ہوتا ہے جو بعض چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے، بعض چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اس بدی میں مبتلا ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے یہود علماء کی بدی قرار دیا تھا، بڑی سخت، اور جس پر لعنت ڈالی کہ بعض حصوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بعض حصوں کو نمایاں کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور پوری تصویر نہیں کھینچتے. تو آپ کا کام چونکہ مربی کا ہے، نصیحت کرنے کا ہے، جماعت انڈونیشیا میں ان باتوں پر زور دیں. ان سے کہیں پردے پر زور دینا اچھا ہے، وہ نئی باتیں شروع ہوئی ہیں وغیرہ نہیں تھا پہلے، لیکن تان آمیزی پہ زور نہیں دینا. اور کسی میں نقص دیکھیں تو اس کو محبت اور پیار سے خاموشی سے سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کے بڑے کو بتائیں. اس کی بات نہیں مانتا تو پھر صدر سے بات کریں کہ علیحدگی میں کہ ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر خدا پہ چھوڑیں، دعا بھی کریں اس کے لیے. لیکن دعا نہ کرنا، دل میں دکھ محسوس نہ کرنا اور انگلیاں اٹھانا اور تانے دینا، یہ ہرگز مومن کو زیبا نہیں ہے. اس سے بدیاں پیدا ہوں گی پر نقائص دور نہیں ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم. فرمائیے آپ. السلام علیکم. اشرف اسحاق سورینام سے. جی حضور، مسجد میں جو ایک ہی مسجد میں عورتیں اور مرد نماز پڑھیں تو ربوہ میں بھی اور ہر جگہ پردہ ہوتا ہے. سورینام میں ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سنی تو مسجد میں جانے نہیں دیتے عورتوں کو، لیکن جو غیر مباین ہیں انہوں نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں آپ کا مسئلہ کس طرح ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے جتنے احمدی ہیں وہ انہی میں سے آئے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات انفورس کرنی چاہیے، بیچ میں پردہ رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں اور اندھیرا ہوتا تھا ابھی، تو اس وقت ان کے لیے کوئی روک نہیں تھی. اس لیے ایسے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں جہاں سنت کے مخالف آپ کا موقف بن جائے. اس لیے اگر صبح کی نماز میں جب اندھیرے بھی نماز ہوتی ہے، عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اس سے آپ روک نہیں سکتے ان کو حکم، کیونکہ اس کی سنت موجود ہے. لیکن عام روزمرہ کے اصول کے طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے جو ہم نے سنت سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے پردے سے الگ جگہ ہے، اور اس میں ان کی سہولت ہے. وہ پیچھے کھڑی ہوں اور وقت سے پہلے جو نماز سلام پھرتے ہی بھاگ جائیں اور لوگوں کی نظر بھی وہاں نہ پڑے آتے جاتے، اور وہ سجدے میں ہوں تو پیچھے سے کوئی آ نہ رہا ہو، یہ سنبھالا دن کے وقت سنبھالا جا ہی نہیں سکتا. اس لیے جہاں تک میں نے دیکھا ہے احادیث میں، دن کے وقت عورتوں کا نماز پڑھنے کا روشنی میں کوئی ذکر مجھے نہیں ملا کہیں. کیوں مبشر کالوں صاحب آپ ماہر ہیں اس کے، بتائیں. کوئی اشارہ بھی نہیں کہیں.
लेकिन